ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ طور آیت نمبر 29 آپ کے سامنے اور 30 تلاوت کی۔ اب یہاں سے یہ پارہ نمبر 27 ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے 4 حصے مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ چوتھا حصہ ہے اثبات القیامہ، قیامت کے متعلق بات ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا میرا پاک پیغمبر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ اپنی دعوت جاری رکھیں، اپنی نصیحت جاری رکھیں، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ بکاہن، کوئی نجومی آپ نہیں ہیں، نہ آپ مجنون ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ نجومی ہے یا آپ مجنون ہیں، لیکن آپ نہ نجومی ہے اور نہ مجنون ہے، آپ اپنی دعوت جاری رکھیں۔ تو اس بات کا ذکر فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ فَذَكِّرْ میرا پاک پیغمبر نصیحت کریں آپ، فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بِكَاهِنٍ کوئی نجومی نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، وَلَا مَجْنُونٍ نہ آپ مجنون ہے۔ ام یقولون شاعر یا یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، نتربص ہم انتظار کرتے ہیں، بہ ریب المنون اس کے بارے میں، ریب المنون حوادث زمانے کا، یعنی یہ ظالم کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کے بارے میں انتظار کرتے ہیں، ریب المنون زمانے کے حوادثات کا انتظار کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور اللہ رب العالمین کے قرآن سے جان جب تب چھوٹے گی جب آپ پہ وفات آ جائے گی، تو ہم آپ کی یعنی وفات کے انتظار میں، حوادث زمانے کے، کہ چلو جی اس طرح تو جان نہیں چھوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے تو پھر جان چھوٹ جائے گی، ان سے بھی اور قرآن سے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ فرمایا نتربص بہ ریب المنون، ظالم کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں، ریب المنون زمانے کے حوادث کا۔ قل کہہ دیجئے تربصوا تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین پس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ میرا پاک پیغمبر ان سے کہ چلو پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ام تأمرہم احلامہم کیا انہیں حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں بہذا ایسی باتوں کی؟ اللہ فرماتے آیا ان کی عقلیں انہیں ان باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ام ہم قوم طاغون یا یہ ایسی قوم طاغون جو سرکش بن چکی ہے، ام یقولون یا یہ کہتے ہیں تقولہ اس قرآن کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بل لا یؤمنون بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ پس اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ان سے کہو اس قرآن کی ایک بات جیسی کوئی بات لے آؤ، ایک بات جیسی کوئی بات لے آؤ۔ دیکھیں جی چیلنج کتنا مختصر کیا، لیکن یہ چیلنج 3-4 مقامات پہ اللہ نے دیے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت 88 ہے، پارہ نمبر 15 میں یہ چیلنج دیا ہے، پارہ نمبر 15 اور سورہ بنی اسرائیل آیت 88 ہے جی۔ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اس بات پر کہ ہم قرآن کی مثل بنا کر لے آتے ہیں،
یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے۔ اگر سارے جنات اور انسان جمع ہو جائے کہ ہم قرآن جیسی کتاب لے کے آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی طرح قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ بعض کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے براہ راست بنائی ہوئی چیز ہے، اور جو چیز اللہ براہ راست بنا لے، آسمان کو اللہ نے براہ راست اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، زمین کو اللہ نے براہ راست بنایا ہے، تو اللہ کے زمین کی طرح زمین کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ ہاں دنیا میں تو یہ معاملات چلتے ہیں، ایک کمپنی گاڑی بنا دیتی، دوسرے کمپنی والے اس سے بہتر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرولا کار والوں نے تو مرسیڈیز اس سے بہتر نہیں بنی ہے، ٹھیک ہے نا، ویگو ڈالے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جہاز بنا لے دوسرے سے، ٹھیک ہے نا، بہتر جہاز بنا لیتے، موبائل بنا لیے، دوسرے نے اس سے آئی فون بنا لیے، اس سے بہتر بنا لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرمایا لیکن جو چیز اللہ براہ راست بنا لے تو اللہ نے براہ راست زمین کو بنایا، زمین جیسا زمین کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اللہ کے آسمان جیسا کوئی آسمان نہیں بنا سکتا ہے، تو جب اللہ کے زمین جیسا زمین نہیں بنا سکتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تو قرآن پورا قرآن، یہاں پورے قرآن کا ذکر ہے نا، الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، پورے قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکتے۔ تو پورا قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، 6500 سے، اسی طرح جو ہے نا اس میں یہ 114 سورتیں ہیں، تو یہ چیلنج اللہ رب العزت نے کم کر دیا۔ اور 12واں سپارہ ہے سورۃ ہود میں، فرمایا آیت نمبر 13 میں، 12واں پارہ اور سورۃ ہود آیت 13 ہے، اس میں چیلنج کو ذرا کم کر دیا، فرمایا ام یقولون افتراہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس پیغمبر نے گھڑ کے بنا لیا ہے، قل کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، لے آؤ اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو چیلنج دوسرے میں بنی اسرائیل میں تو پورے قرآن کی بات کی نا، یہاں پہ کم کر دیا، فرمایا فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں، آخری جو ہے اس جیسی کوئی صورت، تو 10 صورتیں کہاں سے لے کے آئیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جتنی تمہاری طاقت ہے سب کے سب کو جمع کر کے لے آؤ، سب کو لے آؤ، کہ قرآن کی 10 صورتیں بنا کر لے کے آتے ہیں، نہیں لا سکتے ہیں۔ چیلنج اللہ نے اور کم کر دیا، فرمایا یہ سورت بقرہ آیت نمبر 23 ہے، پارہ نمبر پہلا پارہ، اور سورت بقرہ آیت نمبر 23 سے غالباً، اس میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، میرا پاک پیغمبر، ہاں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو مما اس چیز سے نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کر لے آؤ۔ دیکھیں نا، چیلنج اور کم کر دیا، پہلے پورا قرآن، پھر اس کے بعد 10 صورتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کتنے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام الانبیاء نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر نیچے یہ آیت لکھوا ڈالی اور کعبۃ اللہ کے چوکٹ پہ لٹکا دیا ہے۔ اب سارے شعراء آئے، ٹھیک ہے نا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے۔ بڑے بڑے شعراء تھے، عرب کے جو شعراء تھے نا، ٹھیک ہے نا، صحبان ابن وائل، ٹھیک ہے نا، لبید جیسے شعراء، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے عربی دان اور بڑے بڑے اہل لسان آئے۔ جب لبید آیا
سب خوش ہو رہے تھے کہ یہ آج لکھے گا، ٹھیک ہے نا، قرآن کے مقابلے میں۔ اس نے جب وہ پڑھنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہنے لگا ایتونی بقرطاس، لے آؤ سیاہی اور قلم، لے آؤ۔ وہ لے کے آ گئے، سیاہی قلم لے کے، تختی لے کے آ گئے، لکھنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نیچے لکھا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بشر کا کلام نہیں، ہمارے بھتیجے کا دعویٰ سچا ہے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی جب گہرائی میں گیا ہوں، میں نے سوچ و غور و فکر کیا ہے، یہ بندے بشر ایسے کلام پر قادر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کا مقابلہ تو یہاں پہ چیلنج اور کم کر دیا، ایک سورت پہ لے کے آ گئے۔ یہ سورت یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس آیت نمبر 38 ہے اور پارہ نمبر 11، اس میں بھی یہی تقریباً چیلنج موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ یہ فرمایا ام یقولون افتراہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو امام الانبیاء نے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر فأتوا بسورۃ مثلہ، لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، لے آؤ اللہ کے علاوہ جتنے تم طاقت رکھتے ہو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی ایک صورت والی چیلنج ہے، لیکن آج والے سبق میں سورۃ طور میں اللہ نے ایک صورت سے بھی کم کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے نا، آج تو ایک سورت سے بھی کم کیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس قرآن کی ایک بات جیسی کوئی بات بنا کر لے آؤ۔ آج سورت سے بھی کم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں کتنے چیلنج دیے لیکن آج تک کوئی اس کا جواب نہیں آیا، اور ایسے ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ تو فرمایا اس جیسی کوئی ایک بات لے کے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر ہے یہ سچے، ام خلقوا من غیر شیء، آیا ان کو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، ام هم الخالقون، یا خود پیدا کرنے والے، ام خلقوا السماوات، یا انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے، ام عندهم خزائن ربک، یا میرا پیغمبر ان کے پاس تیرے رب کے خزانے آ چکے ہیں، ام هم المسیطرون، یا فرمایا ام هم المسیطرون، یہ آیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے، ام هم المسیطرون، اس کا ہاں، یا اس کے یہ چوکیدار بنے ہوئے، چوکیداری کرنے والے، ام لہم سلم، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، کہ یہ کان لگاتے ہیں اس پر چڑھ کر، فلیأت مستمعہم، پس چاہیے کہ لے آئے ان کے کان لگانے والا، سننے والا، بسلطان مبین، اللہ کی طرف سے کوئی واضح دلیل لے کے آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ انہوں نے اللہ کی کوئی بات سنی ہے، اوپر کوئی سیڑھی پہ کوئی چڑھا ہے اور کان لگایا ہے؟ اگر کان ایسے لگانے والا کوئی ہے تو چاہیے کہ وہ پھر کوئی دلیل تو لے کے آ جائے نا۔ ام لہ البنات ولکم البنون، آیا ان کے لیے بیٹے بنات، لہ البنات، اللہ، آیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم البنون، تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کتنے ظالم ہو، انصاف تو دیکھو ذرا، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لیتے ہو۔ ام تسألہم اجرا، یا تو نے میرا پاک پیغمبر مانگی ہے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے، فہم من مغرم مثقلون، پس یہ اس اجرت کی وجہ سے، اس تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو گئے۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، کہ جس کو یہ لکھ رہے ہیں، ام یریدون کیدا، یا یہ تدبیر کرتے ہیں، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ہم المکیدون، وہی تدبیر اور چال میں پھنسنے والے ہیں، وہی چال کا شکار ہونے والے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہیں، سبحان اللہ، پاک اللہ، اما اس سے یشرکون، جو یہ شریک بناتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ دیکھ لے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گر گیا ہے، یقولو، تو یہ کہتے ہیں سحاب مرکوم، یہ تو تہ برتہ بادل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے کفر میں اتنے سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پہ ایسی پٹی لگ چکی ہے کہ یہ آسمان کا ٹکڑا بھی گرتے ہوئے دیکھ لے اور آپ کہیں کہ بھائی مان لو
مسئلے کو مان جاؤ. آسمان کا ٹکڑا گرنے لگا تو یہ کہیں گے نہیں یہ بادل آنا پہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹکڑا شکڑا کوئی نہیں. قرآن نے یہ الفاظ ذکر کیے, ٹھیک ہے نا. وَإِيَّرَوْا اگر یہ دیکھ لے کِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا آسمان سے گرنے والا ایک ٹکڑا دیکھ لے, یقولو یہ کہیں گے سحاب مرکوم تہ بر تہ بادل آ رہے ہیں. دیکھیں نا اللہ کے یہ الفاظ ذرا دیکھیں کتنے جھنجھوڑ دیتے ہیں انسان کو. فَذَرْهُمْ میرا پاک پیغمبر انہیں ڈرا دے, حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی یہ اس دن سے ملاقات کرے فیہ یصعقون جس دن انہیں بے ہوش کیا جائے گا یا جس دن انہیں چیخ سے مار دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی اس دن تک ان کو نصیحت کر. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا اس دن جس دن ان سے دور نہیں کرے گی ان کی تدبیریں کچھ بھی, ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا اور بے شک ظالموں کے لیے عذاباً عذاب ہے, دون ذالک اس کے علاوہ بھی, یعنی قبر میں بھی عذاب ہوگا انہیں دنیا میں قحط سالی بھی ان پہ آئے گی, بدر میں بھی ان کا خون بہے گا, بدر میں بھی خون بہا, ٹھیک ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثر لوگ جو ہیں نہیں جانتے ہیں. وَاصْبِرْ صبر کر لے حکم ربک اپنے رب کے حکم تک صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میرا پاک پیغمبر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو آپ کو تکلیفیں دیتے صبر کر, آپ میری آنکھوں کے سامنے, میرا نظر کرم آپ پہ پڑا رہتا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی پاکی بیان کر تعریفوں کے ساتھ, حین تقوم جس وقت تو اٹھ جائے, وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں سے, فَسَبِّحْهُ اس کی پاکی بیان کر, وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے غائب ہونے کے بعد بھی بیان کیا کرو. رات کے وقت بھی اٹھا کرو جب ستارے غائب ہو جائے, یہ تہجد کے بعد کے ٹائم, تہجد کا ٹائم, اس ٹائم بھی جو ہے نا ستارے جب غائب ہونے لگے اس کے بعد بھی مجھے یاد کیا کرو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ النجم شروع کریں گے. اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق.